दोस्तों साथियों, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा दुख भरी बातें, और इन बातों को इग्नोर नहीं करना है। देखना है वो कौन सी बातें हैं। शायद हम उन बातों से अभी भी महरूम हैं, और वो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा। साथियों, जिस तरह से ये रमजान का महीना चल रहा था, बरकती महीना था, इस महीने में हर एक मुसलमान बरकतें लूट रहा था। पर आज अफसोस की बात है कि ये महीना हमसे रुखसत हो रहा है, और इससे कबल 4 दिन बाद ईद का दिन है, और हर एक मुसलमान ईद की खुशियां मना रहा है। पर हमें खुशियां मनाने से पहले एक चीज़ सोच लेना चाहिए, शायद वो चीज़ हम भूल रहे हैं। वो है फ़लस्तीन के वो मुसलमान जो मजलूम मुसलमान हैं, उनको शहीद किया जा रहा है। बच्चे, नौजवान, बूढ़े, माँ और बहनें हमारी वहाँ शहीद हो रही हैं, और हम यहाँ ईद की तैयारियाँ कर रहे हैं और खुशियाँ मना रहे हैं। तो आज बड़े अफसोस की बात है साथियों, जो आज हम देख रहे हैं वहाँ के हालात देख देख कर रोना भी आता है, और हम उनके लिए कुछ नहीं कर पा रहे। हर एक मुसलमान इस टाइम सिर्फ अपनी खुशियों में माहिल है। सिर्फ उसको ये पता है कि ईद आने वाली है और हम खुशियाँ मनाएंगे। पर वहाँ के बच्चों से पूछो, नौजवानों से पूछो, बूढ़ों से पूछो, और माँ से पूछो, बहनों से पूछो कि उनके लिए क्या ये खुशी का त्योहार है। हरगिज़ नहीं, उनके लिए सिर्फ हर एक दिन इस टाइम गमों का त्योहार चल रहा है। साथियों, आज रमज़ान का महीना चल रहा था, ये रमज़ान का महीना भी हमारे हाथों से रुखसत हो चुका है, और इस महीने में भी जो हम लोग इस महीने से भी महरूम रहे। हम ना ही कोई इबादत कर पाए, और रोज़ों से भी महरूम रहे, और इस महीने की बरकतें भी नहीं लूट पाए। और बड़े अफसोस की बात है, ये महीना हमारे हाथों से रुखसत हो रहा है। तो साथियों, आइए देखते हैं। पहले इस वीडियो के अंदर मैं आपको दिखाऊंगा मुफ्ती सलमान अजहरी साहब का एक बहुत ही प्यारा बयान मुसलमानों के लिए, जो लोग ईद की तैयारियां कर रहे हैं उन लोगों के लिए है। तो आइए देखते हैं वीडियो के अंदर। ईद उल फितर की तैयारियों में पूरा आलम इस्लाम लगा हुआ है, खुसूसन हिंद। अजीज़ान गिरामी, वही ईद जिसकी तैयारियों में हम 1 महीने पहले से इंतज़ार करते थे बचपन में। पूरे घर वालों के लिए कपड़े सिलवाना, घरों में रंग व रोगन करना, औरतों में मेहंदी की रस्म, खाने पकाने की तैयारियाँ। मगर मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक तरफ हम कल ईद की खुशियों की तैयारियों में लगे होंगे, लेकिन आपको ये भी बता दूँ, मुल्क फ़लस्तीन के निहत्थे बच्चे कल अपने जनाज़ों की तैयारियों में लगे हुए हैं। वहाँ ईद की कोई खुशियाँ नहीं हैं। मस्जिद अक्सा खून में नहा रही है। वहाँ से रोते बिलखते बच्चों की सदाएं पूरी दुनिया को झिझोड़ रही हैं कि ऐ लोगों, क्या तुम्हारी गैरत मर गई? तुम अपनी ईदों की तैयारियों में हो, यहाँ हम अपने जनाजों की तैयारियों में हैं। आप याद रखना, कल ईद के खाने पक रहे होंगे। उन फ़लस्तीनी निहत्थे मजलूम बच्चों के लिए खाने की बात तो दूर की है, उनके लिए इलाज मुआलजे की कोई दवाइयाँ तक पहुँचने नहीं दी जा रही हैं। ऐ मेरे अजीज़ों, हमें ईद मुबारक किसी और तरीके से पेश की जा रही है यहाँ पर, लेकिन फ़लस्तीन के बच्चों को ईद मुबारक गोलियों से, बम और बारूद से पेश की जा रही है। क्या अब भी हम उन खुशियों के साथ ईद मनाएंगे? क्या अब भी हम आला किस्म के कपड़े पहन करके ईद मनाएंगे? मैं अपने नौजवान बच्चों से कहता हूँ, अल्लाह के कहर और गज़ब को याद करो। यकीनन उसने ईद हमें तोहफे में दी है, लेकिन ये तमाम जो दुनिया के हालात हैं, मस्जिद अक्सा, बैतुल मुक़द्दस, क़िबला अव्वल, आज वहाँ पर हालात ऐसे हैं कि पूरे दुनिया के मुसलमानों को वहाँ से झिझोड़ती हुई आवाज़ आ रही है, तुम खुशियों में इतने ना इतराओ। ये जो आग लगी है फ़लस्तीन में, उसकी चिंगारियाँ करीब तुम्हारे घरों तक भी आएंगी, तुम्हारे खिरमन को भी जलाने वाली हैं। इसलिए मेरे अजीज़ों, ज़्यादा ना इतराओ। एक तरफ फ़लस्तीन खून में नहा रहा है, दूसरी तरफ यहाँ हिंदुस्तान में हम ईद मनाने जा रहे हैं, जबकि मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखियों पे गुस्ताखियाँ हो रही हैं, गंदी गालियाँ दी जा रही हैं। रसूल मुख्तार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की शान में नाज़ेबा कलमात, कुरान अजीम, इस्लाम और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को निशाना बनाया जा रहा है, और हम कल ईद मनाने जा रहे हैं। तीसरी बात यह है कि मेरे अजीज़ हो, रब ताला का कहर इतना आम है कि पूरे हिंदुस्तान भर में मौतें इतनी आम हैं कि लोग जनाजा उठाने को तैयार नहीं हैं। लोग इस कदर मर रहे हैं कि लोगों के
لاشوں کو دریا برد کیا جا رہا ہے، بہتے ہوئے نالوں میں پھینکا جا رہا ہے۔ یہ تو ہمارے حالات ہیں۔ عید ہمارے لیے کون سی خوشیوں کی سوغات لے کر آئی ہے؟ یہ ہمارے احتساب کا وقت ہے، مولا کے حضور گڑ گڑانے کا وقت ہے۔ تم اپنے جسموں پر قیمتی لباس ڈال کر یا کل کے دن آنے والے خوشیوں کو اپنے لیے نافرمانیوں اور خدا تعالیٰ کے نافرمانیوں میں ملوث کر کے دن نہ منانا اے نوجوانوں۔ اور سب سے بڑی بات یہ بھی میں بتاؤں، اللہ کے قہر اور غضب کی ایک نشانی ہندوستان میں ہمیں جو دیکھنے مل رہی ہے، روزانہ علماء اہل سنت اور ہمارے اکابرین دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، ان کے جنازے اٹھائے جا رہے ہیں۔ اتنے میسیجز آ رہے ہیں جتنی خیریت کے میسیج نہیں آتے، انتقال کی خبریں عام ہیں۔ اے مسلمانوں، کل عید الفطر ضرور ہے، مگر رب ذوالجلال کے حضور گڑ گڑانے کی عید ہے۔ مولا کے حضور یہ گڑ گڑا کر کے ضرور مانگو کہ مولا امت مسلمہ پر آئے ہوئے یہ قہر کے اور تیرے غضب کے معاملات کو دور فرما دے، امن و سکون کی وہ سانسیں پھر سے امت مصطفیٰ کو عطا کر کہ ہم شانہ بشانہ مل کر جس طرح ماضی میں عیدیں مناتے تھے مولا، سکون کے ساتھ عید منائیں۔ اب ہم کیسے عید منائیں جہاں فلسطین کے بچے رو رہے ہیں، وہاں کی مائیں اپنی کوکھ کے اجھڑنے پر ماتم کر رہی ہیں؟ ہم کیسے عید منائیں جہاں لوگوں کی صفوں سے زیادہ جنازوں کی صفیں لگی ہوئی ہیں، قطاریں میتوں کی لگی ہوئی ہیں؟ ہم کیسے عید منائیں جب تیرے نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت سلامت نہیں ہے؟ ہم کیسے عید منائیں جہاں قرآن عظیم اور رب ذوالجلال اور اسلام کی عزتیں پامال کی جا رہی ہیں؟ ہم کیسے عید منائیں؟ اور آج کے حالات میں ہماری بچیاں، ہمارے بچے، سب کے لیے میں یہی گزارش کروں گا، کل کی عید نہایت ہی سادگی سے مناؤ، نہایت ہی سادگی سے مناؤ، نہایت ہی سادگی سے مناؤ۔ کل جب تمہیں عید پڑھنے کا موقع ملے تو ان مظلوم فلسطینیوں کو ضرور یاد رکھ لینا جو عید اپنے ماں باپ کی لاشوں کے ساتھ منا رہے ہیں۔ کوئی عید اپنے بھائی اور بہن کی لاش کے ساتھ منا رہا ہے، وہاں پر کھانے پینے کے اور علاج معالجے کی چیزیں نہیں ہیں، ان کو یاد کرتے ہوئے کل کی عید منانا۔ اے مسلمانوں، خوشیوں میں نہا جانے کا نام ہی عید نہیں، بلکہ ایمان یہ ہے کہ تمام مومنین کا درد اپنے سینے میں رکھیں۔ اللہ کریم ہم سب کو یہ آنے والی عید الفطر بہتر سے بہتر انعامات عطا فرمائے اور امن و امان عطا فرمائے۔ مولا فلسطین کے بچوں پر رحم فرما دے، عراق، افغان، یمن، شام کے بچوں پر رحم فرما دے، برما، کشمیر کے مسلمانوں کی تو حفاظت فرما۔ اے کریم خدا ارحم الراحمین، تو نے عید ہمیں دیا، یقیناً یہ تیرا انعام ہے، مگر مولا امت مصطفیٰ کو خوشحالیاں عطا فرما۔ کفار و مشرکین، یہود و نصارہ کو تو خاکستر فرما دے، ان کے تمام برے منصوبوں کو تو خاک میں ملا دے۔ یہود جو اپنے ناپاک منصوبے اور عزائم کے ساتھ تیرے مقدس گھر کو پامال کرنے کی ناپاک کوششوں میں لگا ہے، مولا ان کے عزائم کو تو خاک میں ملا دے۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، مولا ہمیں صحیح قیادت عطا فرما دے، ہمیں صحیح قیادت عطا فرما دے۔ بھولے بھٹکے ہوئے مسلمانوں کو مولا تو صراط مستقیم عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ ساتھیوں، یہ حالات ہیں مسلمانوں کے، صرف اپنی خوشیاں منانا چاہتے ہیں، دوسروں کے غموں میں شامل ہونا نہیں چاہتے۔ جس طرح سے فلسطین آج ہم کو یاد کر رہا ہے اور ہم لوگ خاموش ہیں، وہ کیوں؟ ساتھیوں، ہمارے دلوں میں عشق محبت کم ہو چکا ہے۔ اگر ہمارے دلوں میں عشق محبت ہوتا اور اگر اللہ کا خوف ہوتا تو آج ہم فلسطین کے مسلمانوں کے لیے مدد کر رہے ہوتے۔ صرف ہم کو اپنی مدد کی ضرورت ہے، دوسروں کی نہیں۔ جس طرح سے آج ماحول دیکھ رہا ہوں میں کہ رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا تھا، اس میں لوگوں نے روزے تو کم رکھے ہیں پر خوشیوں کی تیاریاں ایسے کر رہے ہیں جیسے سب سے بڑا دن یہی ہے، اور ان کے لیے ایسا لگ رہا ہے کہ جو رمضان اس ٹائم 4 دن رہ گئے ہیں اس رمضان کے، کتنی جلدی یہ رخصت ہو جائے، اور اتنی جلدی تو کوئی روزے دار بھی نہیں چاہتا۔ اگر روزے دار ہوتا ہے تو اس کو صرف افسوس ہوتا ہے، پر یہ لوگ وہ ہیں جو انہوں نے کبھی روزہ رکھ کے نہیں دیکھا پر آج عید کی بڑی زور زور سے تیاریاں کر رہے ہیں۔ ساتھیوں، ہم کو افسوس ہونا چاہیے، ہم کو خوشی نہیں، کیونکہ وہاں فلسطین ہم کو یاد کر رہا ہے۔ ہم ان کے لیے کوئی بھی مدد نہیں کر پا رہے۔ جو آج ایک کمیٹی چلی ہے مسلمانوں کی، جو ہر ایک
جگہ مطلب ہر ایک شہر میں کمیٹی چلی ہے فلسطین کے مسلمانوں کی کس طرح سے مدد کرنی چاہیے، پیسہ دے کر ان کی ہم لوگ مدد کر پا رہے ہیں، پر کچھ مسلمان بھائی اس کو بھی بھول چکے ہیں، صرف انہوں نے اپنی خوشیاں دیکھنی ہیں، دوسروں کا غم نہیں۔ ساتھیو، اگر اس طرح سے آپ ایسے ہی کرو گے تو آنے والے وقت میں دیکھنا ہوگا آپ کے ساتھ بھی یہی ہوگا۔ اور جو آج حشر آپ دیکھ رہے ہو انڈیا کے اندر جو مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے، وہ بھی جس طرح سے مسلمانوں کو انڈیا کے اندر بھی کاٹا جا رہا ہے، مارا جا رہا ہے، پیٹا جا رہا ہے، نماز بھی نہیں پڑھنے دے رہے، صحیح طریقے سے کوئی عبادت بھی نہیں کرنے دے رہے، وہی فلسطین کے حالات ہیں۔ تو سوچ کر دیکھو، جب یہاں ہم کو اتنا برا لگتا ہے اور جب فلسطین کے مسلمانوں کے ساتھ اتنا بڑا ظلم ہوتا ہے، وہاں کے ہر ایک گھر میں سے 2 3 3 4 4 4 5 5 5 یعنی کہ یہاں تک کہ پورا گھر شہید ہو جاتا ہے اور ہم پھر بھی خاموش رہتے ہیں۔ ساتھیو، آج بڑا افسوس ہے، ہم کو سوچ لینا چاہیے، ہمیں عید کی تیاریاں کرنی چاہیے، مسلمانوں کی ان کی مدد کرنی چاہیے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ عید کا دن خوشی کا دن ہے، مطلب عید کا دن خوشی کا دن نہیں ہے، بلکہ یہ حق ہے کہ عید کا دن خوشی کا دن ہے، پر یہ عید کا دن اس طرح سے خوشی منانے کا دن نہیں ہے جس طرح سے آج فلسطین اور مسجد اقصی ہم کو یاد کر رہی ہے، اور ہم اس کو چھوڑ کر عید کا دن منا رہے ہیں، خوشی منا رہے ہیں، اور اپنے آپ کو صرف خوشیوں میں ڈھال رہے ہیں، اور یہ نہیں دیکھ رہے کہ فلسطین ہم کو یاد کر رہا ہے اور مسجد اقصی ہم کو یاد کر رہی ہے۔ دوستو، ساتھیو، آج کی میری ویڈیو کیسی لگی مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں، اور مجھے زیادہ سے زیادہ سپورٹ کریں۔ پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔ اور اللہ سے آپ کو دعا کرنی ہے، اللہ رب العزت فلسطین کے مسلمانوں کی مدد کرے۔ اللہ حافظ۔